اسلام کا امتیاز ہی رحم ہے، اسلام کا امتیاز ہی محبت ہے۔ اسلام جو سب سے زیادہ پرکشش ہے اور دلکش ہے اور دل ربا ہے، وہ اسی وجہ سے تو ہے کہ اسلام نے محبت کا سبق دیا ہے، اسلام نے رحم کا سبق دیا ہے، اسلام نے سب کے ساتھ اچھے سلوک کا سبق دیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی ساری حیات طیبہ رحم پر مشتمل ہے۔ رحم ہی رحم، رحم ہی رحم، کرم ہی کرم، حسن سلوک ہی حسن سلوک۔ آپ کی زندگی میں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تصور بھی نہیں کر سکتے ہم کہ ہمارے نبی نے کیسے کیسوں کو بخشا ہے، کیسے کیسوں کے ساتھ کیا کیا اچھا سلوک کیا ہے، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے، مسجد حرام میں، بیت اللہ میں، تو آپ بیت اللہ میں تشریف لائے تو آپ کا دل چاہا کہ میں بیت اللہ کے اندر جا کر تھوڑی دیر عبادت کر لوں، دعا مانگ لوں۔ تو بیت اللہ کی جو چابی تھی نا، وہ ایک کافر کے پاس تھی، اس کا نام تھا عثمان بن ابی طلحہ، تو وہ بھی وہیں موجود تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، عثمان آپ ذرا تالا کھول دیں گے، میں تھوڑی سی اللہ کی عبادت کر لوں، پھر لگا لینا۔ اس نے کہا جا جا چل۔ بہت آپ کو اس نے برا بھلا کہا، بے عزتی کی، بدتمیزی کی اور ڈانٹا۔ جب اس نے حد کر دی تو آپ علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا، اور فرمایا عثمان وہ کیا دن ہوگا جس دن اس بیت اللہ کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جس کو چاہوں گا اسے دوں گا۔ چل چل، یہ باتیں سن رکھی ہیں ہم نے، بات ختم ہو گئی۔ جب آپ ہجرت کر کر مدینہ تشریف لے کر گئے اور پھر 8ویں سال میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بہت بڑی صحابہ کی تعداد عطا فرمائی، 10,000 صحابہ آپ کے ساتھ چلے مکہ معظمہ کی طرف فاتحانہ، اور اب مکہ معظمہ میں داخل ہوئے اور سارے کافر کوئی بھاگ گئے، کوئی چھپ گئے، کوئی مسلمان ہو گئے، کوئی آ کے پاؤں پڑ گئے، معافیا مانگنے لگ گئے، کسی کو سر اٹھانے کی ہمت نہ ہوئی۔ اس وقت آپ شاہانہ بیت اللہ میں داخل ہوئے۔ شاہانہ سے مراد یہ نہیں کہ آپ تکبر سے داخل ہوئے، آپ بڑی عاجزی کے ساتھ داخل ہوئے، لیکن آپ غالب ہو کر داخل ہوئے، مغلوب ہو کر نہیں، غالب ہو کر داخل ہوئے۔ جب آپ داخل ہوئے تو چابی تو آپ کے پاس تھی، بیت اللہ کا دروازہ کھولا، سکون سے آپ نے اندر نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ جو بڑے بڑے متکبر قسم کے قریشی تھے، وہ سب بیت اللہ کے اندر سر جھکائے، اپنی پچھلی کی ہوئی حرکتوں پہ نادم اور بہت ہی پریشان اور بہت ہی ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، پتہ نہیں اب کیا حکم صادر ہونے والا ہے ہمارے بارے میں، آج تو شاید مکے کی زمین کو ہمارے خون سے رنگین کیا جائے گا۔ ان کے دل میں یہی خیالات اٹھ رہے تھے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو یہی سمجھتے تھے کہ اگر ہم غالب ہوئے تو ہم نے یوں کرنا ہے، تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ بھی ایسے ہی کریں گے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہو کے بیت اللہ کے دروازے سے نکلنے لگے تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بیت اللہ کے دونوں جو طرف تھے ان پہ یوں رکھا، اور یوں رکھ کر آپ ان سارے ظالم قریشیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا، تمہیں پتہ ہے میں تمہارے بارے میں اب کیا کرنے والا ہوں؟ تمہیں کچھ پتہ ہے کہ اب میں کیا کچھ کرنے والا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ سے تو اچھی ہی توقع ہے، انت اخ کریم وابن اخ کریم، آپ کو ہم شروع سے اچھا دیکھتے آ رہے ہیں اور آپ کے والد بھی بڑے اچھے تھے، تو آپ سے تو اچھائی ہی کی توقع کی جا سکتی ہے۔
تو آپ نے فرمایا آج میں تمہیں کیا کہوں، آج میں تمہیں وہ کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے 40 برس اپنے بھائیوں کے ستم سہ کر کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، جو یوسف علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا نا میرے بھائی نے، میں بھی آج تمہیں یہی کہتا ہوں کہ اذهبوا فانتم الطلقاء، چلے جاؤ سب میری طرف سے آزاد ہو، میں کسی کو بھی قیدی نہیں بناؤں گا، اور میں تمہیں معاف کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ بھی تمہیں معاف کر دے۔ تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ اچھا پھر اب بیت اللہ سے عبادت کر کے تو باہر آ گئے، اب چابی آپ کے ہاتھ میں ہے، جب آپ کے ہاتھ میں چابی ہے تو آپ نے چابی کو اٹھایا اور ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ حضرت علی کہتے ہیں ایک دم میں آگے بڑھا، میں نے کہا حضور یہ چابی مجھے دے دینا۔ اب تو بیت اللہ کا چابی بردار ایک بڑا معزز ہوتا تھا، جس کے ہاتھ میں بیت اللہ کی چابی ہو وہ بہت ہی معزز شمار ہوتا تھا۔ حضرت عباس چچا آگے بڑھے، یا رسول اللہ یہ چابی اب مجھے نہیں دے دیں گے؟ حضرت زبیر پھوپھیزاد بھائی آگے بڑھے، یا رسول اللہ یہ چابی اب مجھے نہیں دے دیں گے؟ آپ نے فرمایا عثمان کہاں ہے؟ تو عثمان تو دب کا بیٹھا تھا، چھپا ہوا تھا، سہما ہوا تھا۔ عثمان کو لایا گیا، فرمایا عثمان تجھے یاد ہے وہ دن جب تم نے مجھے چابی نہیں دی تھی؟ کہاں یاد ہے؟ فرمایا لیکن میں تم سے چابی نہیں چھینوں گا، یہ چابی تمہارے پاس رہے گی اور قیامت تک تمہارے پاس رہے گی۔ آج بھی جو چابی بردار ہے نا وہ ان کی اولاد میں سے ہیں۔ اسلام رحم سکھاتا ہے، محبت سکھاتا ہے، انتقام نہیں سکھاتا، بغض اور نفرت یہ اسلام کا سبق نہیں ہے۔ اسلام تو محبت سکھاتا ہے، اسلام تو رحم کرنا سکھاتا ہے۔